میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے روز 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جن کی کچھ نشانیاں انہوں نے بتائی، ان میں سے ایک یہ کہ وہ دم یا رقیہ نہیں کرتے، اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ ایسی آج کل ہیں چیزیں، ایسی بیماریاں یا تکلیفیں کہ جس کی وجہ سے لوگ رقیہ کرتے ہیں، دم کرواتے ہیں، اللہ کا نام ہی اپنے اوپر کرواتے ہیں، تو کیا یہ کروانا ٹھیک ہے؟ مجھے اس چیز کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اس میں چند چیزیں سمجھ لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں یہ ہے یا دوزخ میں یہ ہے، ایک تو وہ بیانات ہیں جو قرآن مجید میں آ گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اصول کے طور پر بات کی ہے ہمیشہ، اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں اس طرح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بیان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کیسے بتائی گئیں، اسی کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے۔ روایتوں میں آپ کو بعض پیشین گوئیاں ملیں گی، وہ قیامت تک کے بارے میں ہے۔ اپنے زمانے کے فوراً بعد کیا واقعات ہوں گے اس میں بھی بعض باتیں فرمائی گئی ہیں، اور پھر عہد بعہد بعض چیزوں کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ سب آپ کو کیسے بتایا گیا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اس کے میں نے بہت شواہد جمع کر دیے ہیں۔ ہم اب جو حدیث پر کام کر رہے ہیں اس میں آپ جگہ جگہ اس کی شہادتیں دیکھیں گے کہ خواہ وہ اگلی دنیا کے معاملات ہیں یا اس دنیا کے، یہ سب آپ کو رویا میں دکھائے گئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جنت دکھانی ہے تو جیسے رویا میں یا خواب کے عالم میں آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے، رسالت مآب کو بھی یہ چیزیں ایسے ہی دکھائی گئی ہیں۔ بعد کی دنیا میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی ایسے ہی دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے تمام بیانات محتاج تعبیر ہو گئے ہیں۔ جب آپ لفظوں میں کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ معنی کے ادراک کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے قرآن مجید پر بات کی، جب رویا میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو تعبیر کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں خواب یا رویا بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا یوسف کا رویا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ بادشاہ کا رویا، اس میں دیکھیے قحط کے سال موٹی اور دبلی گایوں کی صورت میں دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح زندہ کے ساتھیوں کا رویا، یعنی جو 2 لوگ ان کے ساتھ قید ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا خواب بیان کیا ہے۔ تو یہ رویا ہے، تعبیرات ہیں۔ اس لیے اس میں 70,000 کے الفاظ، یا میں نے دیکھا کہ وہاں عورتوں کی یہ حالت تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں مردوں کی یہ حالت تھی، اس وقت رویا میں جو لوگ دکھائے گئے یہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس کو کبھی تعمیم کے انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر کوئی چیز اس طرح دکھائی جائے گی تو یہ ایسے ہی معلوم ہوگی۔ تو یہ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ اسی اصول پر میں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ ابھی علم النبی کی پہلی جلد شائع ہو گئی ہے، اس میں آپ دیکھیے آثار قیامت کی روایات ہیں۔ اسی طرح رسالت مآب نے اپنے بعد کے زمانے میں جو فوراً بعد، جس کو خود آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بارے میں بھی بعض رویا آپ کے بیان ہوئے۔ اور جو متعین رویا خود آپ کے زمانے میں آپ کے خلفائے راشدین کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں ہے، وہ کوئی 20-21 کی تعداد میں بالکل الگ ہے، اس کا ہم نے ایک الگ باب بنا دیا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ پیغمبروں کو بہت سی چیزیں رویا ہی میں دکھائی جاتی ہیں۔ رسالت مآب کا جب انتخاب کیا گیا ہے تو اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے رویا صادقہ شروع ہوئے، یعنی سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ غار حرا میں بھی جو واقعہ آپ کو پیش آیا وہ میں نے بتا دیا ہے، بالکل صراحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رویا ہے، اس میں پہلی وحی کی ابتدا نہیں ہوئی۔ پہلی وحی کی ابتدا غار سے نکلنے کے بعد پہاڑ پر راستے میں ہوئی۔ تو اس لیے رویا کے پہلو سے ان چیزوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی آپ نے دم کیا ہے، کوئی آپ نے تعویذ کیا ہے، کوئی آپ نے اس طرح کی چیز کی ہے جس کو رقیہ کہا جاتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو رقیہ یا اس طرح کی چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جن میں
اور بہت سے ہیں، میں خود جانتا ہوں اس طرح کی بہت سی چیزوں کو جس میں شرک اور بدعت کی آمیزش ہو جاتی ہے، جس میں بسا اوقات ایسے اعتقادات داخل ہو جاتے ہیں جو دین میں سخت قابل اعتراض ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے۔ اس کا بہترین بیان وہ ہے جو روایتوں ہی میں آ گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ پوچھا کہ یہود کی عورتیں ہیں تو ان سے بعض اوقات اس طرح کے رقیہ ہم سیکھ لیتے ہیں اور اس سے مثال کے طور پر فلاں چیز میں آرام ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو۔ یہی صحیح تعبیر ہے اس معاملے میں، یعنی یہ دنیا کے تجربات ہیں۔ جیسے آپ نے علاج دریافت کر لیے ہیں، اب فلاں بوٹی میں یہ شفا ہے، فلاں دعا سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، فلاں جراثیم بجائے بیماری پیدا کرنے کے اندر جا کے لڑ کے بیماری کا خاتمہ کر دیتا ہے، تو یہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے تجربات لوگوں نے مادی دنیا کے بارے میں بھی کیے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت 3-4 بڑے طریقہ علاج دنیا میں موجود ہیں۔ ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ میرے استاذ کہا کرتے تھے کہ یہ طب کا تصوف ہے، تو یہی صورتحال کم و بیش اور بعض طریقہ علاج کی بھی ہے۔ نفسی علوم کے معاملات بھی دنیا میں رہے، میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، میں گزرا ہوں اس سے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں شفا ہو جاتی ہے، معاملات مؤثر ہو جاتے ہیں۔ وہ تجرباتی علوم ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام تجرباتی علوم کے بارے میں پیغمبر کی ہدایت یہی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے اس میں کوئی شرک یا بدعت نہیں، تو بس یہ آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شرک اور بدعت کی چیز نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دعا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔